बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, आप मदनी चैनल पर इस वक्त जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, किड्स मदनी चैनल पर हर जुम्मे को शाम 4:30 बजे प्रोग्राम आता है जिसका नाम है बच्चियों की तरबियत। प्यारी प्यारी बच्चियां हमारे पास इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं अपने मदनी चैनल के नाजरीन से भी अर्ज़ करूंगा, अपने बच्चों को बच्चियों को लेकर बैठ जाएं। इसमें मुख्तलिफ़ सेगमेंट होते हैं, सीखने का मौका मिलता है और मदनी चैनल घर बैठे हमें इल्म दीन पहुंचा रहा है। तो ज़बरदस्त बातें होती हैं, ज़बरदस्त तरबियत होती है। तो अच्छी अच्छी नीयतें कर लेना है और आपने अव्वल ताख़िर हमारे साथ शामिल रहना है। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे मुख्तलिफ़ सेगमेंट होते हैं और स्टार्ट में हम इन प्यारी प्यारी बच्चियों से तिलावत कुरान पाक भी सुनते हैं, नात पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनते हैं। अब बच्चियां हैं, पढ़ रही हैं, सीख रही हैं, अपने अंदाज़ में कुरान की तिलावत करती हैं। तो आज भी इंशाअल्लाह स्टार्ट में हम तिलावत कुरान पाक सुनेंगे। तो आज कौन सी बच्ची तिलावत कुरान पाक करेंगी? अच्छा चलें, आप हाथ उठा के रखें। आप चलें, आप इनको माइक दीजिए। बेटा अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम इफ़्फ़त अतारिया है। इफ़्फ़त अतारिया, कहाँ रहती हैं इफ़्फ़त अतारिया? औरंगी टाउन। औरंगी टाउन। मैं तो समझा आप कहेंगे मैं घर पे रहती हूँ। अपने घर पे तो सभी रहते हैं ना। चलें तिलावत कुरान कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, कहिए भाई सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं अपने मदनी चैनल के नाज़रीन से भी अर्ज़ करूँगा, आप और भी बच्चों को कुरान पढ़ते सुनते होंगे, तो इन्होंने तो बग़ैर देखे पढ़ा। तो ज़रा गौर करें कि आज एक तादाद ऐसी भी है कि जो देख कर भी दुरुस्त कुरान नहीं पढ़ सकते। मैं सही अर्ज़ कर रहा हूँ, देख कर, मैं ज़बानी बात नहीं कर रहा। तो हमारा शुमार किस में? कई ऐसे लोग हैं जो कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लेते हैं, पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ होते हैं, कर लेते हैं, हाफिज़ कुरान होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो देखकर नाज़रा तजवीद और क़िराअत के साथ पढ़ लेते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं कि जो देख कर भी दुरुस्त कुरान नहीं पढ़ सकते। हम किस कैटेगरी में हैं? हमारा शुमार किस में होता है कि हाफिज़ कुरान में, कुरान हिफ्ज़ किया है, या देख कर दुरुस्त पढ़ लेते हैं, या देख कर भी दुरुस्त नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल हकीकत है ये। ज़ाहिर सी बात है कि इन तीन कैटेगरी के अलावा बज़ाहिर चौथी कैटेगरी समझ में नहीं आती। तो हमें कुरान पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। देखें ना, तिलावत कुरान की तो घर में ये माहौल होगा, ये मदरसे जाती होंगी या स्कूल में ऐसा माहौल होगा, ऐसा माहौल मिला तो माशाल्लाह तिलावत कुरान। तो अपने घर में भी बच्चों को भी पढ़ाएँ, बड़े भी पढ़ें, और कुरान के फैज़ से, कुरान के नूर से अपने सीनों को मुनव्वर कीजिए। चलते हैं नाते पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कि आशिकों के एक कहते हैं ना रूह की ग़िज़ा नात, और नात पढ़ते हैं तो फिर मज़ा आता है। तो कौन सी प्यारी प्यारी बच्ची नात सुनाएंगी? चले भाई एक बच्ची यहाँ से लेते हैं, नात कौन सुनाएंगी? चले भाई ये बीच वाली, अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम उम्मे फरवा है। उम्मे फरवा। उम्मे फरवा कहाँ से आई हैं आप? कराची। कराची से आई हैं? हम भी कराची से हैं। कौन सी नात पढ़ेंगी बेटा? कोई गली ऐसी नहीं। अरे वाह भाई वाह। कोई गली ऐसी नहीं जो न सजी हो, कोई भी घर ऐसा नहीं जो न सजा
सबील मौला ने अता की नबी 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 दिल रहेगा हाँ मिलाद रहेगा मिलाद रहेगा मिलाद रहेगा मिलाद रहेगा आका की मोहब्बत में आका की मोहब्बत में घर बार सजाए चलो 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 सरकार का मीराद चलो मिलके बना चलो चलो सरकार का मीलाद चलो मिलके बनाए जब तलक दम मुझे मौला की कसम जब तलक दम मुझे मौला की कसम मेरी नस्लों में चलेगा ये रुका है ना रुकेगा ये रुका है ना रुकेगा हाँ मिलाद रहेगा मिलाद रहेगा मिलाद रहेगा मिलाद रहेगा। माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह, सब कहिए सुभान अल्लाह। उम्मे फरवा नाम बताया था ना आपने, हैं? बहुत अच्छी नात पढ़ी भाई आपने माशाअल्लाह। हाँ बेटा, आपको कहाँ से सीखी आपने नात ये? टीवी पे देखती हूँ। अच्छा, नातें बहुत सारी आती हैं आपको? वाह भैया माशाअल्लाह। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। हमारा जो तिलावत और नात के बाद पहला सेगमेंट होता है वो होता है सबक और बातें। बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। यानी बातों बातों में कोई सबक होता है या सबक ही सबक में हम बातें करते रहते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो फूल पौधे और दरख्त। फूल भी हैं, पौधे भी हैं, दरख्त भी हैं। और जब फूल पौधे दरख्त का ज़िक्र आता है तो निगाहों में सब्ज़ा घूम जाता है कि सब्ज़ बाग और फूल मुख्तलिफ़ रंग के, फूलों की खुशबुएँ भी होती हैं, फूलों के रंग भी होते हैं। और अगर फूल खुशबू ना भी दे तो उसका रंग भी सोच को, जहन को, नज़रों को एक ऐसा तसव्वुर देता है कि माशाअल्लाह देखकर मज़ा आ जाता है। कहते हैं ना, ताज़ा हवा में जाएं और फूलों को देखें, बागों को देखें, लेकिन अच्छी अच्छी नीयतों के साथ। नीयत अच्छी हो, सवाब की हो कि अल्लाह की कुदरत के नज़ारे करेंगे। और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि दावत इस्लामी का जो शोबा है FGRF, इसके तहत प्लांटेशन होती है। साल में जब ये सीज़न आता है, जैसे अगस्त में आता है, तो साल में जब भी प्लांटेशन का सीज़न आता है तो दावत इस्लामी का शोबा FGRF मदरसतुल मदीना के ज़रिए, जामिअतुल मदीना के ज़रिए, दारुल मदीना के ज़रिए और भी दावत इस्लामी के साथ मिलकर दीगर जो सोशल काम करते हैं, समाजी काम करते हैं, सब को मिलकर एक ही नारा होता है कि पौधा लगाना है और दरख्त बनाना है। प्यारी बच्चियों, नारा पता है आपको ये वाला? पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। दरख्त बनाना है। तो अभी हम स्टूडियो में बैठे बैठे तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन मैं आपसे भी अर्ज़ करूँगा कि ये पौधों के बड़े फ़वाइद हैं। आइए सुनते हैं। प्यारी बच्चियों, आपने भी सुनना है कि प्यारे प्यारे फूल, पौधे और दरख्त ये भी अल्लाह पाक ने बनाए हैं। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने इन फूल पौधों को हमारे लिए ही बनाया है। फूलों से खुशबू आती है तो हमें अच्छा लगता है। रंग बिरंगी फूलों से हमारा दिल बहलता है। छोटे छोटे पौधे जब बड़े होकर दरख्त बन जाते हैं तो इनसे हमें बहुत सारे फ़ायदे भी मिलते हैं। जैसे ये हवा को साफ़ करते हैं। प्यारी बच्चियों, आप भी गौर करें, मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी ज़रा गौर करें कि हमने देखा होगा कि पानी गंदा हो जाता है, ऐसे ही हवा भी धुएं से, आलूदगी से, पोल्यूशन से हमारी जो फ़िज़ा है ना, ये भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो हमारी फ़ज़ा भी गंदी हो जाती है, आलूदा हो जाती है। तो ये जो दरख्त हैं ये गंदी और ख़राब जो हवा हो जाती है उसको साफ़ करते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं। तो ये दरख्त भी अल्लाह पाक की नेमत है, सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। दरख्त और पौधे ज़्यादा लगे होंगे तो इनकी वजह से गर्मी भी कम होती है और माहौल भी ठंडा होता है। ये वेदर के लिए भी बहुत अच्छे हैं ये पौधे, दरख्त वगैरह। तो प्यारी बच्चियों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम ना सिर्फ़
پھول پودوں کی حفاظت کریں، بلکہ اپنے گھر میں اپنے امی ابو سے کہیں کہ وہ بھی پودے لگائیں۔ تو میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا، جو بچے بچیاں گھروں میں دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنے امی ابو سے اچھے انداز میں، لڑ جھگڑ کے نہیں، ناراض ہو کے نہیں، ضد کر کے نہیں، بلکہ اچھے بچوں کی طرح گھر میں ریکویسٹ کر کے اور پھول پودے لگائیں، انشاءاللہ اس کے فوائد ملیں گے۔ پیاری پیاری بچیوں، آپ کے گھروں میں کوئی پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں بھائی؟ ہاں، آپ کے لگے ہوئے ہیں، آپ کے لگے ہوئے ہیں، آپ کے لگے ہوئے ہیں، واہ بھائی واہ۔ تو دیکھیں یہاں بچیاں بیٹھی ان کے بھی، تو آپ بھی اپنے گھروں میں اپنے ابو سے کہہ کر اور منگوائیے، بڑے بھائی ہوں باہر جا سکتے ہیں ان سے کہہ کر منگوائیے، کوئی گیلری ہو، کوئی اس طرح گھروں میں رکھنے کے بھی پودے ہوتے ہیں تو وہ لگوا لیں۔ تو انشاءاللہ پودے لگائیں گے، درخت لگائیں گے، ان کی حفاظت بھی کریں گے تو انشاءاللہ ان سے ہمیں فائدہ بھی پہنچے گا، اور ثواب کی نیت سے لگائیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیاری پیاری بچیوں، توجہ فرمائیں کہ ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف۔ دوسرا سیگمنٹ ہے 4 نہیں 1۔ بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ چلے میرے مدنی چینل کے ناظرین، اگلا سیگمنٹ 4 نہیں ہے کہ 4 باکس رکھے ہوئے ہیں۔ پیاری بچیوں، آپ سے میں سوال کروں گا۔ ہمارا پہلا سوال ہے کہ اسلام کے پہلے خلیفہ کون تھے؟ تو آپ ہاتھ اٹھائیں گی، جس کو اجازت ملے گی وہ آئیں گی، پھر باکس میں سے اپنا جواب نکالیں گی۔ تو چلے آپ آ جائیں سیکنڈ نمبر۔ مائک لیں پہلے بیٹا، مائک لیں میرا بچہ، پہلے ہمارے پاس کھڑی ہو، اپنا نام بتائیں پہلے۔ میرا نام پاکیزہ عطاریہ ہے۔ اچھا بھائی، پاکیزہ عطاریہ، اپنا جواب نکالیں، کس میں سے نکالیں گی چیک کریں۔ آپ نے یہ نکالا ہے، یہ کیا لکھا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو آپ کا جواب غلط ہے۔ تو بہرحال بچی نے ٹرائی کی، ٹھیک ہے۔ تو چلیں دوسری بچی کو موقع دیں، دوسری کو دیں موقع پھر، چلیں تاکہ دوسری بچی کو موقع دیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ جواب درست ہمارا آ جائے۔ یہ تو دوسرا کون دیں گے جواب؟ اسلام کے پہلے خلیفہ بتائیں گی آپ؟ صحیح بتائیں گی؟ چلے آئیے، مائک لے کر آئیے ہمارے پاس، آ جائیں میرا بچہ، یہاں کھڑے ہوں، پہلے کیمرے میں دیکھ کے اپنا نام بتائیں۔ عروہ فاروق۔ عروہ بیٹا، اسلام کے پہلے خلیفہ کون تھے؟ اس میں سے چیک کریں، باکس میں سے نکالیں آپ۔ شاباش میرا بچہ۔ اور یہ بچی نے نکالا ہے حضرت بلال۔ تو آپ کا جواب کیا ہے؟ غلط۔ ارے آپ نے خود بتا دیا۔ تو چلیں بھائی، ان کا جواب بھی غلط ہوا۔ آپ بیٹھیے اپنی جگہ پہ جا کر، شاباش۔ اب کون بتائیں گی بھائی؟ 2 بچیوں کی تو ٹرائی غلط ہو گئی ہے۔ چلے میں ان کو دیجئے، آپ کو تو موقع مل گیا بھائی، آپ آئیے، اپنا نام بتائیے پہلے۔ وسیلہ نوید۔ وسیلہ بیٹا نکالیے ذرا جواب کون سا ہے۔ چلیں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے یہ کارڈ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں تاکہ جلدی ہو جائے ہمارا کام۔ اس میں ہے جواب؟ نہیں ہے تو سیکنڈ باکس میں آ جائیں، چلیں۔ اس میں ہے جواب؟ نہیں ہے، چلیں تیسرے میں آ جائیے آپ۔ 4 نہیں 1، ان میں سے ملے گا۔ چلیں، شاباش شاباش۔ کیا لکھا ہے مائک پہ بتائیے ذرا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ماشاء اللہ، تو ان کا جواب ہے درست، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو دوسرا سوال کرتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے ہمارا، تمام فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ جی سب نے ہاتھ اٹھا لیے، چلے سیکنڈ نمبر والی کو دیجیے۔ آپ پہلے یہاں آئیے ہمارے پاس، اپنا نام بتائیے کیمرے میں دیکھ کر۔ میرا نام وانیہ قاسم ہے۔ وانیہ قاسم، چلیں بھائی نکالیے۔ چلیں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں تاکہ جلدی جلدی ہو جائے بھائی۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ نہیں ہے اس میں؟ چلے سیکنڈ میں آ جائیے۔ اس میں ہے؟ نہیں ہے، چلیں تھرڈ میں آ جائیے۔ ارے واہ، کیا لکھا ہے اس میں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ارے ماشاء اللہ، کارڈ دکھا کے کیمرے میں بولیے دوبارہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ کارڈ ہمیں دیجیے اور اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھیے آپ، ماشاء اللہ۔ چلے بھائی تیسرا سوال توجہ سے سنیے۔ قرآن پاک کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوا؟ چلیں ایک اس طرف سے، ایک یہاں سے لیں گے، ایک یہاں سے لیں گے۔ مائک لیجیے بیٹا،
یہاں آ جائیے, ہمارے پاس کھڑے ہوئیے, کیمرے میں دیکھیے, پہلے اپنا نام بتائیے. شان سے. چلیں جواب نکالیے اس میں سے. چلیں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں تاکہ جلدی جلدی ہو جائے. چلیں جی دیکھیے 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 دیکھیے, اس میں ہے نہیں ہے, چلے سیکنڈ میں آ جائیے. ایک آگے بڑھیے آگے بڑھیے. ارے واہ, نکال لیا آپ نے. ذرا وہاں کیمرے میں دیکھیے, بتائیے کیا لکھا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ, آپ کا جواب درست ہے, ماشاء اللہ. بیٹھیے اپنی جگہ پر بیٹا. چوتھا سوال توجہ سے سنیے گا. جنتی عورتوں کی سردار حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا لگتی تھی؟ کون تھی ان کی؟ ان کو دیجیے. یہاں آئیے ہمارے پاس, یہاں آئیے, اپنا نام بتائیے کیمرے میں دیکھ کر. میرا نام ام فروا ہے. ام فروا, جو ہم نے سوال کیا ذرا جواب تلاش کیجیے. چلیں آگے بڑھیے. ہم نے جو سوال کیا جنتی عورتوں کی سردار یعنی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کون تھی؟ ارے واہ, کیا لکھا ہے؟ بیٹی. بیٹی. جواب درست ہے آپ کا, ماشاء اللہ. بیٹھ جائیے بیٹا جا کر. چلیں بھائی, پانچواں سوال. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن جو تھے, مؤذن, ان کا نام کیا تھا جو اذان دیتے تھے؟ کیا سوال ہے ہمارا؟ ہاں چلے آ جائیں پھر. ہمارا سوال سمجھ میں آ گیا نا آپ کو؟ کیا سوال تھا ہمارا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مؤذن کون تھے؟ ماشاء اللہ بھائی, آپ نے تو سوال پک کر لیا. چلے جواب نکالیے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ, آپ کا جواب درست ہے, ماشاء اللہ. جائیے بیٹھیے اپنی جگہ پر. دنیا میں سب سے پہلے کون سے نبی علیہ السلام آئے؟ کون سی بچی بتائیں گی؟ ماشاء اللہ. چل ان کو دیجیے بھائی. سوال سمجھ میں آیا ہمارا؟ کیا سوال تھا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ دنیا میں سب سے پہلے کون سے نبی علیہ السلام آئے؟ آگے سوال سمجھ میں. آئیے تشریف لائیے, پہلے اپنا نام بتائیے. میرا نام عفت عطاریہ ہے. ارے آپ کی آواز ہی نہیں نکل رہی بھائی, تھوڑا زور سے بولو. میرا نام عفت عطاریہ ہے. چلے بھائی عفت نکالیے, کیا ہے آپ کا جواب؟ ارے 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 واہ, پہلے نکل گیا. ہاں بھائی واہ, کیا لکھا ہے ذرا مائک پر بتائیں. حضرت آدم علیہ السلام. ماشاء اللہ عفت, آپ کا جواب درست ہے, ماشاء اللہ. کارڈ ہمیں دیجیے اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھیے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, وہ ہے سنت اور آداب. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں, بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا سب سے لاسٹ سیگمنٹ یعنی سنتیں اور آداب. کوئی نہ کوئی سنت اور ہم آداب لیتے ہیں, اور آج ہے سر میں تیل لگانے اور کنگھا کرنے کی سنتیں اور آداب. تو یہ بھی, اس کے بھی مینرز ہونا چاہیے, اس کے بھی طریقے ہونا چاہیے. اور ہمارا پیارا پیارا دین ہمیں ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی رہنمائی فرماتا ہے, ہماری تربیت کرتا ہے. تو انشاءاللہ آج ہم سر میں تیل لگانے اور کنگھی یا کنگھا کرنے کے کچھ مینرز, کچھ طریقے سیکھیں گے. پیاری بچیوں, آپ توجہ فرمائیں کہ سر میں جو تیل لگاتے ہیں, اس میں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو سر میں تیل لگائیں گے, میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہر نیک اور جائز کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے, کہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے. تو تیل لگانے سے پہلے بھی بسم اللہ شریف پڑھنی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الٹے ہاتھ کی ہتھیلی میں تیل تھوڑا سا ڈال دیجئے, جتنا آئے, زیادہ ڈالیں گے تو گر جائے گا. تو اپنی ہتھیلی میں تیل ڈال لیں, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تیل ڈال لیا, تو اپنی یہ انگلی سے پہلے یہ سیدھی طرف, یہ جو بھویں کہتے ہیں, ابرو کہتے ہیں, پہلے سیدھی طرف لگائیں, پھر یہ الٹی طرف لگائیں بھووں پر, ابرو پر, پھر یہ پلکوں پہ لگائیں, اور پھر اس طرف لگائیں یوں. تو اس طرح جو ہے ہم نے لگانا ہے. اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یعنی اپنی انگلیاں تیل میں یوں کر لیں, اور جو یہ تیل کی بالوں کی جو جڑ ہے, یعنی کہ یہاں سے جو بال ہمارے سٹارٹ ہوتے ہیں, تو یہاں سے بسم اللہ شریف پڑھ کے تیل لگانا شروع کر دیں, پھر پورے سر میں لگا لیں. تو یہ جو ہے وہ طریقہ ہے. تو پیاری بچیوں, آپ نے طریقہ سنا بھائی. تو تیل لگانے سے پہلے سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بھی یاد رکھنا ہے، بہت سارے مواقعوں پر بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، سواری پہ سوار ہوتے ہوئے، اور بہت ساری جگہوں پر رات کو گھر کا دروازہ بند کریں تو بسم اللہ شریف پڑھ کر کریں، کچھ کھائیں پئیں تو بسم اللہ شریف پڑھ کر۔ اسی طرح تیل لگاتے وقت پیاری بچیوں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس پر عمل کرنا ہے۔ اور بچیوں سے عرض ہے کہ جو طریقہ ہم نے سنا تو بیٹا خود ٹرائی نہیں کرنا، ورنہ بوتل ساری کی ساری آپ تیل کی گرا دیں گی، اور پھر کیا ہوگا، گھر میں پٹائی لگے گی، ڈانٹ پڑے گی۔ ہاں، تو آپ نے خود ٹرائی نہیں کرنی ہے، گھر میں امی سے، بڑی بہن وغیرہ سے تیل لگوانا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، بالوں میں کنگھی بھی کرنی چاہیے، پیاری بچیوں بالوں میں کنگھی کرنی چاہیے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ناپسند فرمایا کہ بال بکھرے ہوئے ہوں، اور اس طرح کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے بال الجھے ہوئے تھے، تو فرمایا کیا اس کو کوئی ایسی چیز یعنی تیل کنگھی نہیں ملتی کہ یہ اپنے بالوں کو سنوار لے؟ یہ سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہوا ہے، تو ہمیں اپنے بال بکھرے ہوئے نہیں رکھنا چاہیے۔ تو میں اپنی پیاری پیاری بچیوں سے بھی عرض کروں گا کہ پیاری بچیوں، آپ نے بھی خود بال بنا لینے ہیں، یا امی سے بنوا لینے ہیں، یا بڑی باجی سے یا بڑی آپی سے بنوا لینے ہیں، اور اپنے چٹیاں وغیرہ کر لینی ہے، کنگھا کر لینا ہے، پونی بنا لینی ہے۔ اور یہاں تو ماشاءاللہ آپ نے اسکارف پہنا ہوا ہے، تو گھر میں بھی اسکارف پہنیں، اچھا ہے، سر کو ڈھانپ کے رکھیں۔ یہ تو اپنے بالوں کا اکرام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کنگھی کرتے وقت سیدھی طرف سے، رائٹ سائڈ سے شروع کرنی چاہیے۔ تو جب بھی کنگھی کریں، کنگھا کریں، برش کریں تو اسٹارٹ کیسے کریں؟ رائٹ، سیدھی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال مبارک میں کنگھی کرتے وقت آئینہ میں اپنا چہرہ مبارک دیکھتے تھے، اور جب آئینے میں اپنا چہرہ مبارک دیکھتے تو اس طرح دعا پڑھتے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ بڑی پیاری دعا ہے۔ تو آئیے پیاری بچیوں، چند دفعہ دہراتے ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین، جو بچے بچیاں ہیں یا بڑے بھی ہیں، بڑے بھی پڑھ سکتے ہیں، سب کو پڑھنی چاہیے، بڑی پیاری دعا ہے یہ۔ تو جب بھی آئینہ دیکھیں تو آئینہ دیکھنے کی دعا ہے، مل کر پڑھیے، اللہم اللہم حسنت حسنت خلقی خلقی فحسن فحسن خلقی، خلقی، اللہم اللہم حسنت حسنت خلقی خلقی فحسن فحسن خلقی، خلقی، اللہم اللہم حسنت حسنت خلقی خلقی فحسن فحسن خلقی۔ خلقی۔ چلیں، بعض بچیوں کو تو پہلے سے یاد ہوگی، کیونکہ اتنی شارٹ ٹائم میں تو یاد نہیں ہو سکتی۔ تو کن کن بچیوں کو یہ دعا یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ چلے بھائی، آپ کو بھی یاد ہے؟ چلے بھائی، ان کو مائک دیجیے، سب سے پہلے دیجیے ان کو، انہوں نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا نا بھائی۔ چلے پہلے یہ بتائیں گے، اللہم حسنت خلقی وحسن خلقی فحسن فا، فحسن خلقی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کو ریپیٹ کیجیے گا، تھوڑا درست کیجیے گا، معمولی سی ایک غلطی ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ یہاں سے کون سنائیں گی؟ چلیں ان کو مائک دیجیے۔ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سب کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ کیا پڑھا ہے آپ نے ابھی؟ کس چیز کی دعا پڑھی ہے؟ مائک میں بولیے۔ آئینہ دیکھتے وقت کی دعا۔ تو ہم نے پیاری بچیوں کون سی دعا یاد کی ہے؟ آئینہ دیکھتے وقت کی دعا۔ اچھا، آئینہ دیکھتے ہیں تو بعض لوگ تو کیا کہیں گے، اس کو کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن پتہ نہیں ان کا کیا وہ ہوتا ہے، آئینہ دیکھتے ہی رہتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں۔ تو کوئی سمجھدار لوگ کہتے ہیں بھائی کیا نفسیاتی ہو گئے، بار بار آئینہ یوں دیکھا یوں دیکھا یوں دیکھا۔ تو زیادہ آئینہ دیکھنا، بار بار اپنا نام لکھنا، اپنے بارے میں بار بار پوچھنا، تو اس پر جو سائیکیٹرسٹ ہیں، نفسیاتی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک لمیٹیشن ہونا چاہیے۔ آئینہ دیکھیے کنگھا کرتے وقت، ضرورت کے تحت دیکھیں، ہر تھوڑی دیر بعد آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو کوئی نہ کوئی اپنے چیز میں چہرے میں نظر آئے گا، یہ نہ ہو وہ نہ ہو۔ اللہ نے جیسا بنایا ہے بہت اچھا بنایا ہے، رب نے بنایا ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے دین، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیاری بچیوں، آپ نے بھی نمازوں کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ۔ کہیے انشاءاللہ۔
تو پیاری پیاری بچیاں ہیں. انہوں نے پروگرام کے دوران بھی مجھے بتایا الگ سے, کچھ ہمارا گیپ بیچ میں آیا کہ یہ نمازیں پڑھتی ہیں, 5 نمازیں پڑھتی ہیں. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے, نمازیں نہیں چھوڑنی. مدنی چینل پر بھی جو بچے ہیں, بچیاں ہیں, بڑے ہیں, نیت کیجئے کہ انشاءاللہ 5 نمازیں پڑھیں گے. یہاں بیٹھی بچیاں بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ 5 نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل, انشاءاللہ الکریم. میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا پروگرام بچیوں کی تربیت اب بالکل اینڈ ہو چکا ہے, اس کا وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ پاک نے چاہا تو اگلے جمعے کو پھر پاکستانی ٹائم 4:30 بجے یہ پروگرام لیے آپ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. آپ نے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل دیکھنا ہے, دیکھتے رہنا ہے, اور دوسروں کو اس کے دیکھنے کی دعوت بھی دینی ہے. یوٹیوب, فیس بک وغیرہ پہ بھی مدنی چینل آتا ہے. اپنے بچوں کو دکھائیے, بچیوں کو بھی دکھائیے تاکہ ان کی تربیت ہو. ہمارا پروگرام بچیوں کی تربیت ابھی ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اگلی دفعہ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں, بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں, پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں, بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.